ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو پروگرام تخلیق میں آپ کا میزبان آزاد نقیبی حاضر ہے. پروگرام کے پروڈیوسر ہے سنری ناز. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ادبی پروگرام ہے. اس میں ہم ہر اتوار کو ایک مہمان کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں، ان سے ان کے ادبی سفر کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور ان سے کلام بھی سنتے ہیں، ان سے ان کی حالات زندگی پر بھی بات ہوتی ہے اور وہ معاشرے کی عکاسی بھی اپنے اشعار میں بھی کرتے ہیں. یہ پروگرام ایک قسم کا آگاہی پروگرام ہے. تو آج ہم نے جس مہمان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وہ ایک شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، آپ صحافی بھی ہیں. آپ نے بہت سارے صوفیہ کے اوپر مضامین لکھے ہیں، کچھ 100 کے زیادہ مضامین صوفیہ کرام پہ بھی آپ نے لکھے ہیں. تو میری مراد آج کے اس پروگرام میں جس شخصیت کو میں نے دعوت دے رکھی ہے وہ ہے ڈاکٹر اظہار احمد گلزار. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ سر، آپ نے دعوت دی. کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ آپ نعت بڑی اچھی لکھ رہے ہیں، تو نعت سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنی سب سے پہلے نعت سنائیے تاکہ ہم پروگرام کا آغاز نعت سے کر سکیں. جناب آزاد نقیبی صاحب اور ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے منتظمین، پروڈیوسر، میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پروگرام تخلیق میں دعوت دی، کیونکہ یہ بہت ہی ایک تخلیق کے حوالے سے اچھا پروگرام ہے جو ادب کو پروموٹ کر رہا ہے. تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ نعت سے ہم آغاز کریں گے، تو میرے لیے یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنا عاجزانہ سلام پیش کرتا ہوں. جی. پیام خدا ہے پیام محمد، سبحان اللہ. پیام خدا ہے پیام محمد، خدا جانتا ہے مقام محمد. سبحان اللہ. نہ ہوگا کبھی اس کا ایمان کامل، نہ ہوگا کبھی اس کا ایمان کامل، نہیں دل میں گر احترام محمد. واہ واہ. سبحان اللہ. نہ ہوگا کبھی اس کا ایمان کامل، نہیں دل میں گر احترام محمد. اسے حشر تک تشنگی نہ رہے گی، اسے حشر تک تشنگی نہ رہے گی، پیا جس نے ایک بار جام محمد. سبحان اللہ. محمد کا رتبہ میں کیسے بتاؤں، واہ. محمد کا رتبہ میں کیسے بتاؤں، ہے عرش بری زیر غام محمد. واہ واہ. سبحان اللہ. محمد کا رتبہ میں کیسے بتاؤں، ہے عرش بری زیر غام محمد. خدا بخشتا ہے گناہ اس کے سارے، بالکل. خدا بخشتا ہے گناہ اس کے سارے، پڑے جو صلاۃ و سلام محمد. سبحان اللہ. ملے دین و دنیا کی دولت اسی کو، ملے دین و دنیا کی دولت اسی کو، عقیدت سے چومے جو نام محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ. مختار جی کہ مقدر پہ اظہار قربان جاؤں، جی جی. مقدر پہ اظہار قربان جاؤں، کہ میں ہوں غلام غلام محمد. مقدر پہ اظہار قربان جاؤں کہ میں ہوں غلام غلام محمد. پیام خدا ہے پیام محمد، خدا جانتا ہے مقام محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، نعت سے ہم آغاز کر چکے اپنے پروگرام کا. اب ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ آپ نے یہ شعر و ادب میں کیسے، کب داخل ہوئے، اور آپ کے ابتدائی اساتذہ میں کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی رہنمائی کی اور آپ کی اس آبیاری میں آپ کو کامیاب کیا. میں جی، چونکہ میرے والد گرامی رانا محمد گلزار خان کپورتھلوی اور میرے تایا جان نور محمد نور کپورتھلوی دونوں ادیب تھے جی، اور ان کو شاعری سے بھی شغف تھا. تو والد گرامی کالم لکھا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ افسانہ لکھتے تھے. جی جی. تو اسی طرح میرے تایا جان جناب نور محمد نور کپورتھلوی، جی جی. انہوں نے اردو میں بھی بہت لکھا اور پنجابی میں بھی بہت زیادہ، اور فیصل آباد کی ادبی محافل میں وہ بہت ہی ذوق و شوق سے شرکت کرتے تھے. جی. مجھے بھی اپنے ساتھ مشاعروں میں لے کر جاتے رہے. تو اس طرح مجھے یہ کہہ لیں کہ یہ جو لکھنے کے اور پڑھنے کی اور ادب کی طرف راغب ہونے کی ترغیب ملی ہے، جو مجھے اپنے بزرگوں سے ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہی استاد ہیں جنہوں نے مجھے موٹیویشن دی لکھنے کی، پڑھنے کی
اور میرے تایا جان جب ہم پڑھتے تھے میٹرک میں تو جب اپنی لمبی لمبی پنجابی کی نظمیں ہمیں سناتے تھے اور پھر کہتے تھے اس نظم میں کیا ملا آپ کو، اس کا مرکزی خیال کیا ہے. تو ہم اپنے اس وقت ایک چھوٹی عمر میں وہ اپنا جو بھی کنکلوژن ہوتا تھا نچوڑ اس کا نظم کا مرکزی خیال ہم بتاتے تھے کہ اس کے اندر آپ نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے. اس طرح پھر وہ شہر کی جو محافل ہیں جن میں جناب شوق عرفانی صاحب کے ہو گئے، جناب ایک دو اور جگہ تھیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مشاعروں میں جاتے رہے، مختلف مقامی مشاعروں میں. پھر اسی طرح دائرہ کار وسیع تر ہوتا چلا گیا. پھر وہاں سے ہم جنڈیالہ، شیر خان، ادھر کڑیال کلان جناب تنویر بخاری صاحب کے جانا شروع ہو گئے. تو وہ پھر بھی مجھے اپنے ساتھ رکھتے رہے. تو مطلب اس طرح میں اپنے بزرگوں کے قریب رہا اور وہیں سے مجھے فیض ملا لکھنے کا، پڑھنے کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں پوری فیملی میں اپنے بزرگوں کے بعد میں ہی اس ادب کی طرف راغب ہوا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اوپر بڑا اللہ کا کرم ہے کہ میں آج جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا، ان کا فیضان ہے. جو جتنا بھی میں کچھ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے بزرگوں کا جو کام ہے اسے لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کو ادب جو ہے اپنے گھر سے مل جائے، اور ادب سکھانے والے اگر اپنے بزرگ ہوں تو بندہ یقیناً کنن بن جاتا ہے. تو اب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ فیصل آباد کو شہر نعت بھی کہا جاتا ہے، اور آپ بھی بڑی خوبصورت نعت لکھتے ہیں. تو اس کے پیچھے کون کون لوگ تھے جنہوں نے اس شہر کو شہر نعت بنایا؟ نعت جی بہت خوش بختی اس شہر کی کہ اسے شہر نعت کہا جاتا ہے. اور پورے ہی ملک میں لوگ جانتے ہیں کہ شہر نعت، جتنی نعت اس شہر میں تخلیق ہو رہی ہے میں نہیں سمجھتا کسی اور شہر میں اتنی نعت لکھی جا رہی ہو. ایک سے بڑھ کر ایک شاعر یہاں پر نعت لکھ رہا ہے. تو ہمارے جب اولین جو ہم نعت گوش و راہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں منظور احمد منظور اور کامل دہلوی کے نام سامنے آتے ہیں. تو منظور احمد منظور کا بڑا نام ہے نعت کے فروغ میں. تو اس کے بعد پھر اسی لائن میں جو ہمیں علامہ سائم چشتی، جناب ڈاکٹر ریاض مجید، حافظ محمد حسین محمد، محمد امین علی شاہ نقوی، صدف جلندری، خلیق قریشی، حکیم رمضان اطہر، یہ طرح سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہے. تو پھر ہمارے فقیر مصطفیٰ امیر جنہوں کا ایک دولت قدا اب وہ نعت مرکز بن چکا ہے. اسی طرح ریاض احمد قادری صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے نعت کے حوالے سے، بہت کام ان کا تحقیق و تنقید کے حوالے سے، نعت کے تخلیق کے حوالے سے. جناب بسم الشمسی صاحب تھے، ریاض احمد پرواز، نور محمد نور کپورتھلوی، احمد شہباز خابر، زاہد سرفراز زاہد، اور بے شمار نام ہے. اب میں اتنے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام نے، محمود مفتی، ان کے جو مجموعہ کلام چھپے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے ہمارا شہر کا سرمایہ تھے. ان میں ابھی کچھ لوگ جو ہیں کام کر رہے ہیں، کچھ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر نعت بنانے میں زیادہ تر جو کلیدی کردار ادا کیا ہے جناب سائم چشتی، جناب ڈاکٹر ریاض مجید، اور اس طرح آگے جو سلسلہ چلتا ہے حافظ محمد حسین محمد، امین علی شاہ نقوی صاحب، انہوں نے اس شہر کو شہر نعت بنانے میں جو ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو میں ان کے لیے جو چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں، جو زندہ ہے ان کی دراز عمر کی. اللہ کریم ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری اس فیصل آباد کی ایک شناخت ہیں، اور ہمیں بھی یہ اعزاز دیا کہ ہم بھی اس کام میں شامل ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے، جو میرے علم میں ہے کہ آپ نے کوئی 100 سے زیادہ کالم نگاری کی ہے، آپ نے بزرگوں کے، صوفیاء کے، ان کے حوالے سے کافی کام کیا. تو یہ خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ بہت شکریہ سر آزاد نقیبی صاحب. دراصل یہ ہے کہ میرا اصل میں اب شعبہ یہ بن چکا ہے کہ تحقیق و تنقید. چونکہ میں شاعری کرتا تھا، پھر میری ڈائریکشن بدل گئی. میں نے اپنی تمام توجہ فوکس کر دی تحقیق اور تنقید کے اوپر. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پتر تو نے اینڈ تک پڑھے گا، پوری آخری ڈگری لے کے. تو میں نے پھر اپنا ایم فل کیا. میں نے اپنے ہی بزرگوں کے اوپر میں نے ایم فل کا ریسرچ کا کام کیا، جناب نور محمد نور کپورتھلوی کی شاعری کے اوپر. ان کے 3 مجموعہ کلام شائع ہوئے اور میں نے اس کے اوپر کام کیا، تھیسس لکھا اس کے ایم فل لیول کا. پھر بھی میں نے جب یہ سلسلہ میرا جو تشنگی ویسے برقرار رہی تو میں نے پھر پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا. اور میرا سب سے بڑا جو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں
میرا جو کنٹریبیوشن ہے اس شہر کے لیے وہ یہ ہے کہ میں نے کسی نے آج تک یہ کام نہیں کیا فیصل آباد کی 120 سالہ تاریخ میں جو میں نے کیا ہے فیصل آباد کی ادبی تاریخ، اس پر کوئی کام نہیں پہلے ہوا. میں نے ادبی تاریخ میں پہلے فیصل آباد کی تاریخ کو بیان کیا اپنے تھیسس میں، 600 سے زائد صفحات ہیں اس کے، اور اس کے بعد پھر میں نے تمام اصناف ادب کو فیصل آباد میں کالم نگاری، افسانہ نگاری، حمد و نعت، غزل گوئی، نظم گوئی، پھر اس کے بعد سفر نامہ، کالم نگاری، صحافت، یعنی کوئی شعبہ ایسا نہیں جو میں نے چھوڑا ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بڑا خاص کرم ہے اللہ کا کہ میں نے فیصل آباد کے اوپر جو کام کیا اپنے شہر کے خدمت کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام کروایا. اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کالم نویسی، تو جو کالم نویسی ہے وہیں سے یہ مجھے شوق یہ نہیں چلا ادھر بھی لکھنے لکھانے کا. تو تحقیقی کام جو ہے یہ اب انشاءاللہ کتاب چھپے گی فیصل آباد کی ادبی تاریخ. تو اس طرح دیگر جو کام ہے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. تحریر و تقریر دونوں میں نے اپنے آپ کو یکساں پیراللی متوازن چلایا ہوا ہے. لکھتا بھی ہوں اور تقریر میں بھی میں اپنے آپ کو اسی طرح تحریر و تقریر میں میرے اساتذہ نے کہا تھا کہ دونوں کام ساتھ ساتھ لے کے چلنے ہیں. تو یہ آپ کی دعائیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی تک وہ مختلف شہر کے کہیں بھی کوئی شخصیت دنیا سے وہ پردہ فرماتی ہے رفتگان کی طرف، وہ اگر صدار جاتی ہے تو میں اس کے اوپر مضمون لکھتا ہوں، اس کی یاد میں اپنا اخبارات میں ایک سپلیمنٹ شائع کرواتا ہوں. پھر ان کے مزارات پر جا کر ان کے جو ادبی کارنامے ہیں وہاں پر ایک ڈاکومنٹری بناتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے وہ شخص جو ہے اسودہ خاک ہیں، یہ ہیرے ہیں یہاں پر جو مدفون ہیں، ان کا کام کتنا ہے فیصل آباد کے حوالے سے، نعت کے حوالے سے، غزل کے، کالم کے حوالے سے. تو وہاں جا کر ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ سلسلہ آپ کی دعاؤں سے ہے. میں نے کچھ نہیں، اپنی پوری بساط کے مطابق جو بھی میں کر سکتا ہوں ایک ثواب سمجھ کے قبرستان میں جانا، ان مرحومین کو یاد رکھنا جنہوں نے بہت کچھ کیا، جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں. تو میں اس حوالے سے وہاں جاتا ہوں، وہاں گل پاشی کرتا ہوں، پھول چڑھاتا ہوں، دعائے خیر کرتا ہوں. وہاں جا کر ویڈیو بنا کے لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر بتاتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اتنے مجموعہ کلام تھے، جس کا اتنا تنتنا تھا، اتنا کام تھا لٹریچر میں، سماجی حوالوں سے. تو میرا یہ سلسلہ آپ کی دعاؤں سے جاری ہے. سامعین میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اظہار مند گلزار صاحب اکثر جب شعراء اور ادیبوں کی مزاروں پہ جاتے ہیں تو ان کی قبروں کی جو خستہ حالی ہے، جو ان کے اوپر وہ کتبے لگے ہوئے ہیں، وہ جب انہیں دیکھتے ہیں تو ان کا دل دکھی ہوتا ہے. پھر ان کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ان کی اولادیں ہوتی ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، انہیں قبرستان بلاتے ہیں اور پھر اپنی ہی نگرانی میں وہ مزارات کی جو ہے انہیں ٹھیک کرواتے ہیں، ان کی پلیٹیں صحیح کرواتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا وہ کام ہے کہ ایک اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا ایک بڑا خوبصورت بہانہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کوئی اور اپنا ہمیں سنائیے گا. لیکن شعر نعت کی اگر بات ہوئی ہے تو شعر نعت چونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے نعت لکھ کر. اردو ہو یا پنجابی، چونکہ یہ پروگرام اردو کا ہے تو اردو کے بارے میں بات ہوگی. تو واقعی اصناف میں فیصل آباد اتنا نہیں ہے کمزور، ہم یہ کہہ لیں کہ باقی اصناف میں بھی بڑا کچھ لکھا جا رہا ہے. یہاں پر بہت اچھی غزل لکھی جا رہی ہے، بہت اچھی نظم لکھی جا رہی ہے، بہت اچھے سفر نامے لکھے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک نیا سفر نامہ آیا، جناب زبیر نبی صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کا سفر نامہ آیا، سفر شناس. اس طرح کر کے ہمارے 8